ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے کراچی میں گارڈن پولیس اور حساس ادارے کی مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے شہر بھر میں کوکین اور دیگر مہلک منشیات سپلائی کرنے والی مبینہ ملزمہ انمول عرف پنکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ درجنوں مقدمات میں مطلوب اور طویل عرصے سے مفرور تھی۔ کارروائی کے دوران ملزمہ کے قبضے سے ایک پسٹل، کروڑوں روپے مالیت کی کوکین، کیمیکلز اور دیگر نشہ آور اشیاء برآمد کی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق ملزمہ کراچی میں منشیات کی خرید و فروخت اور سپلائی کے ایک منظم نیٹ ورک کو چلا رہی تھی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کلفٹن ڈیفنس اور دیگر پوش علاقوں میں آن لائن آرڈرز پر مخصوص رائڈرز کے ذریعے منشیات سپلائی کرتی تھی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بچنے کے لیے خواتین رائڈرز کا بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ 10 مقدمات میں انتہائی مطلوب تھی۔ مزید تفتیش جاری۔ کراچی میں منشیات برآمدگی اور غیر قانونی اسلحہ کیس میں گرفتار ملزمہ انمول عرف پنکی کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزمہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ کراچی پولیس چیف ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے ملزمہ کو بغیر ہتھکڑی عدالت میں پیش کیے جانے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی ساؤتھ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق متعلقہ افسران کے کردار کے تعین کے لیے انکوائری کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے واضح کیا ہے کہ قانون اور ایس او پیز کی خلاف ورزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ کراچی پولیس کے تمام افسران اور اہلکار قواعد و ضوابط کے پابند ہیں۔ پولیس ترجمان کے مطابق بغیر ہتھکڑی ملزمہ کی پیشی کے معاملے پر ذمہ دار افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا امکان۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر کماری پولیس کو شاباش دیتے ہوئے کہا ہے کہ منشیات کا خاتمہ سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ منشیات فروشوں کے خلاف جاری کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جائے تاکہ نوجوان نسل کو اس لعنت سے محفوظ بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات معاشرے کے لیے سب سے بڑا ناسور بنتی جا رہی ہے اور اس کے خاتمے کے لیے تمام اداروں کو مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت صوبے کو منشیات کے ناسور سے پاک رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے، جبکہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کے حوالے سے خبروں کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کے حوالے سے سی بی ایس نیوز کی رپورٹ کو مسترد کیا گیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے سی بی ایس نیوز کی رپورٹ کو گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی قیاس آرائی پر مبنی بیانیے کا مقصد علاقائی استحکام اور امن کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ جنگ بندی کے بعد اور اسلام آباد مذاکرات کے ابتدائی مرحلے کے دوران ایران اور امریکہ کے متعدد طیارے پاکستان پہنچے تاکہ سفارتی عملے، سیکیورٹی ٹیموں اور مذاکراتی عمل کے عملے کی آمد و رفت کو آسان بنایا جا سکے۔ بعض طیارے اور معاون عملہ مذاکرات کے اگلے دور کی توقع کے پیش نظر پاکستان میں ہی موجود رہا۔ پاکستان میں موجود ایرانی طیارہ جنگ بندی کے دوران آیا تھا اور اس کی کسی بھی فوجی ہنگامی صورتحال یا حفاظتی انتظامات سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری جنگ کے دوران خفیہ طور پر ایران پر متعدد حملے کیے۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے جنگ کے دوران ایران کے لاوان جزیرے پر واقع آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں شدید آگ بھڑک اٹھی اور ریفائنری عارضی طور پر بند ہو گئی۔ رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ حملہ اپریل کے اوائل میں اس وقت کیا گیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کرنے والے تھے۔ اخبار کے مطابق امریکہ نے خاموشی سے جنگ میں یو اے ای کی شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ ایران نے ان حملوں پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے یو اے ای اور کویت پر بیلسٹک میزائل اور ڈرونز حملے کیے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران نے کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ 2800 حملے یو اے ای پر کیے، جو اسرائیل پر کیے گئے حملوں سے بھی زیادہ ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج قومی سلامتی میٹنگ طلب کر لی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق میٹنگ میں ایران کے خلاف جنگ پھر سے شروع کرنے پر غور کیا جائے گا۔ میٹنگ میں نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی مندوب اسٹیو وٹکو، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹ ہیگزت اور دیگر حکام کی شرکت کرنے کا امکان ہے، جبکہ خبر ایجنسی نے 2 اہلکاروں کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ کسی قسم کے فوجی ایکشن کی جانب مائل ہو رہے ہیں تاکہ ایران پر دباؤ بڑھایا جائے اور نیوکلیئر پروگرام پر رعایتیں حاصل کی جائیں۔
جو آپشن زیر غور آنے کا امکان ہے ان میں پروجیکٹ فریڈم بحال کرنے اور ایران میں بقیہ اہداف پر حملے شامل۔ اور دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیبوف نے امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے سے متعلق ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 14 نکاتی تجویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ ایرانی عوام کے حقوق کے سوا دوسرا کوئی بھی طریقہ بے نتیجہ ثابت ہوگا۔ باقر کالیبوف نے کہا کہ اس معاملے میں جتنی دیر کریں گے امریکی ٹیکس دہندگان کو اتنی ہی زیادہ قیمت چکانا پڑے گی۔ ہماری مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غلط حکمت عملی اور غلط فیصلے ہمیشہ غلط نتائج ہی پیدا کرتے ہیں۔ یہ بات پوری دنیا اب سمجھ چکی ہے۔ ہم ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار ہیں، وہ حیران رہ جائیں گے۔ امریکہ میں ایران جنگ کے معاملے پر سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ ڈیموکریٹ رہنما اور سینیٹر چک شومر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جنگ کو غیر قانونی اور مہنگی قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں سینیٹر چک شومر نے کہا کہ ٹرمپ امریکی عوام کو بغیر کسی واضح مقصد اور حکمت عملی کے ایک غیر قانونی جنگ میں دھکیل رہے ہیں۔ اس ہفتے وار پاورز ریزولوشن پر 7ویں بار ووٹنگ کرائیں گے تاکہ ایران کے خلاف کارروائیوں سے امریکی فوج کو واپس بلایا جا سکے۔ اپنے بیان میں شومر نے یہ بھی کہا کہ مہنگائی اور موجودہ افراتفری ختم کرنے کا بہترین طریقہ اس غیر قانونی جنگ کا خاتمہ ہے۔ اگر ریپبلکنز نے ہماری قرارداد کی مخالفت کی تو وہ ٹرمپ کی جنگ کی ذمہ داری بھی اٹھائیں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں، ہر 4 میں سے ایک امریکی سمجھتا ہے کہ وائٹ ہاؤس حملہ نگاروں کے اشاعیے میں ٹرمپ پر مبینہ قاتلانہ حملہ جعلی تھا۔ امریکہ میں خبروں اور معلوماتی ویب سائٹس کی ریٹنگ جاری کرنے والے ادارے نیو گارڈ نے 28 اپریل سے 4 مئی تک سروے جاری کر دیا۔ سروے میں 1/3 ڈیموکریٹس نے حصہ لیا۔ سروے میں 18 سے 29 سال کی عمر کے امریکیوں نے قاتلانہ حملہ جعلی قرار دیا، جبکہ عمر رسیدہ امریکی سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ پر حملہ اصلی تھا۔ سروے کے مطابق 32% امریکی اس بارے میں فیصلہ نہیں کر پائے کہ حملہ جعلی تھا یا اصلی۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے سازشی نظریات مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ پر حملہ جعلی سمجھنے والے بے وقوف ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت غذائی تحفظ اور کھاد کے ذخائر کی صورتحال پر اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں ملک میں کھاد کی دستیابی اور زرعی ضروریات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ کسانوں کو بروقت کھاد کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے اور خریف اور ربیع سیزن کے لیے کھاد کے وافر ذخائر برقرار رکھے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ غذائی تحفظ یقینی بنانے کے لیے زرعی شعبے کی ضروریات پوری کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کھاد کی متبادل فراہمی کے لیے وسطی ایشیائی ممالک سے منصوبہ بندی کی جائے، جبکہ مقامی سطح پر کھاد کی پیداوار بڑھانے کے لیے نئے پلانٹس کے منصوبوں پر کام تیز کیا جائے۔ انہوں نے متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو کھاد کی فراہمی کی مسلسل نگرانی کی ہدایت بھی دی۔ بولے کہ کھاد کی مصنوعی قلت اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ کسانوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا۔ منظرنامے کی بات کریں تو حکومت نے ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو ملاقات کا پیغام بھجوا دیا ہے۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کو وزیر اعظم آفس یا ہاؤس میں ملاقات کی دعوت دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محمود خان اچکزئی نے وزیر اعظم آفس یا ہاؤس میں ملاقات سے معذرت کر لی، تاہم اپوزیشن لیڈر نے غیر جانبدار مقام پر ملاقات کی تجویز دے دی۔ ابتدائی طور پر محمود خان اچکزئی نے وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ کی رہائش گاہ پر ملاقات کی پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت اور اپوزیشن کے مابین پیغام رسانی گزشتہ ہفتہ ہوئی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال سمیت چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تقرری پر بھی گفتگو ہوگی۔ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ ان کی اولین ترجیح خواتین کے لیے ایک محفوظ پنجاب بنانا ہے، جہاں ہر خاتون بلا خوف و خطر اعتماد اور تحفظ کے ساتھ گھر سے باہر نکل سکے، اسے کسی قسم کی ہراسانی یا بدسلوکی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ سیاست میں آئیں گی، وقت کے ساتھ حالات نے انہیں اس میدان میں آنے کا موقع دیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت کا خاص فوکس خواتین کے تحفظ پر ہے۔ اگر کسی خاتون کے ساتھ ہراسانی، چھیڑ چھاڑ، زیادتی یا بے حرمتی کا واقعہ پیش آئے تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گی جب تک ذمہ دار عناصر قانون کے کٹہرے میں نہ آ جائیں۔ آج خیرپور کے عوام کے لیے ایک اہم دن ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے خیرپور میں پیپلز بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، خطے میں کشیدگی کے باعث پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت عوام کو بہتر سہولیات دینے کے لیے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔
شرجیل میمن نے کہا کہ وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے انتخابات میں حصہ لینے کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ سندھ کی تقسیم کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبے مکمل کیے ہیں اور عوامی فلاح حکومت کی اولی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں گے اور ہڑتال کو آپشن بھی موجود ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث مہنگائی آ رہی ہے۔ عالمی مارکیٹ کے مطابق تیل کی قیمت 271 بنتی ہے، مگر 117 روپے لیوی اور دیگر ٹیکسز لگا کر عوام کو 401 روپے فی لیٹر پیٹرول مل رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا مزید کہنا تھا کہ بھارت اور بنگلہ دیش میں قیمتیں نہیں بڑھیں، جنگ کے اثرات کیا صرف پاکستان پر ہی پڑ رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے یہ بھی کہا کہ بجلی اور گیس پر فکس چارجز لگائے گئے ہیں۔ 3 سال میں بجلی کے ٹیکسز کی مد میں 19 کھرب روپے وصول کیے گئے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 15 مئی کو اسلام آباد میں مہنگائی کے خلاف بڑا احتجاج کریں گے، جبکہ ہڑتال اور پہیہ جام کا آپشن بھی موجود بڑھیں گے۔ اور آپ کو بتائیں گے پاکستان میں یکم ذی الحج 18 مئی بروز پیر اور عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہونے کا امکان ہے۔ ترجمان سپارکو کا کہنا ہے کہ 17 مئی کو غروب آفتاب کے وقت نئے چاند کی عمر 18 گھنٹے 30 منٹ ہوگی۔ 17 مئی کی شام ذی الحج کا چاند نظر آنے کے امکانات روشن ہیں۔ اسپارکو کے مطابق ساحلی علاقوں میں غروب آفتاب اور غروب ماہتاب کے درمیان 60 منٹ کا وقفہ متوقع ہے۔ ذی القعدہ کے اختتام اور ذی الحج کے آغاز کا حتمی اعلان رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی ملک بھر سے موصول شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی۔ اور اب رخ کریں کھیل کے میدان کا، جہاں پر ڈھاکہ ٹیسٹ میں پاکستان بنگلہ دیش کے لیے ترنے والا ثابت ہوا۔ بنگال ٹائیگرز نے بآسانی 104 رن سے شکست دے دی۔ میرپور میں کھیلے گئے میچ میں بنگلہ دیش نے کھیل کے 5ویں روز دوسری اننگز 240 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر کے پاکستان کو جیت کے لیے 268 رنز کا ہدف دیا۔ پاکستان ٹیم ہدف کے تعاقب میں 163 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ عبداللہ فضل 66 رنز بنا کر نمایاں رہے، دیگر کوئی بلے باز خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکا، جبکہ سلمان علی آغا 26، محمد رضوان، سعود شکیل اور آذان اویس 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے ناہید رانا نے 5، تیج الاسلام اور تسکین احمد نے 2، جبکہ مہدی حسن میراز نے 1 وکٹ حاصل کی۔ پاکستان کی جانب سے نعمان علی نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی 100 وکٹیں بھی مکمل کر لی۔ اور آپ کو خبر دیتے چلیں، برطانیہ میں حکمران جماعت کو بلدیاتی انتخابات میں بدترین شکست پر کئی برطانوی وزیر مستعفی ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم پر بھی استعفے کے لیے دباؤ بڑھ چکا ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد برطانوی حکومت شدید دباؤ کا شکار ہے۔ برطانوی کابینہ کے اہم اراکین نے وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ استعفے کا مطالبہ کرنے والوں میں نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی، وزیر خارجہ ایوٹ کوپر، وزیر داخلہ شبانہ محمود بھی شامل ہیں۔ اراکین کابینہ نے زور دیا ہے کہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر عہدہ چھوڑنے کے لیے ٹائم لائن دیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 70 لیبر ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے اور نئے پارٹی لیڈر کے انتخاب کی تحریک کے لیے 81 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ تھر پار کے علاقے ننگر پارکر اور گرد و نواح میں 2 روز میں 13 مور مر گئے۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کنزرویٹر وائلڈ لائف نے بتایا ہے کہ موروں کی ہلاکتیں بیماری سے نہیں، ہیٹ اسٹروک سے ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پانی کی قلت اور شدید گرمی سے پرندوں کی حالت تشویشناک بنا دی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کنزرویٹر وائلڈ لائف کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیمار موروں کو بچانے کے لیے ملٹی وائٹامنز کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔